بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک نوجوان لاہور کا رہائشی تھا۔ وہ پیشے سے ایک گوالا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کا بہت جذبہ تھا۔ اس کے علاقے میں جو بھی حج کر کے واپس آتا وہ اس سے بہت محبت سے ملنے جاتا، حج کے احوال پوچھتا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے لوگوں سے یہ بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج کرنے کے لیے کس طریقے سے جاتے ہیں۔ کسی شخص نے اسے بتایا حج کرنے کے لیے جانا ہے تو کراچی سے جا سکتے ہیں، اور اسے لاہور اسٹیشن پر بھی پہنچا دیا۔ اب وہ وہاں اسٹیشن پر جا کر پریشان ہوا، لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا، مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاؤں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ بالآخر ٹرین کے کنڈکٹر نے سوچا بیچارہ کئی دنوں سے پریشان ہے، اور اس کے دل میں آیا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ کنڈکٹر نے اسے کہا، تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی پہنچا دوں گا۔ اس طرح اس کا کراچی جانے کا انتظام ہو گیا۔ وہ کراچی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پھر سے لوگوں سے پوچھنے لگا، مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا راستہ بتا دیا۔ وہ وہاں بھی چلا گیا۔ وہاں تو حج کے لیے پورے شہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اگرچہ اس کے پاس حج کے لیے وسائل نہیں تھے۔ اس کے پاس نہ ٹکٹ، نہ پاسپورٹ، نہ ہی پیسے تھے، لیکن اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے کر جانے والے کلی ہیں، ان کی ایک مخصوص وردی ہے اور انہیں اوپر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے، لہٰذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی چاہیے۔ پھر اس نے ایک کلی سے دوستی ہو گئی اور وہ وردی پہن کر وہ حاجیوں کا سامان رکھتا رہا، اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہتا۔ جب اسے لگا کہ حاجیوں کی روانگی ہونے والی ہے تو وہ وہیں چھپ گیا۔ اب وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارنے لگا۔ اس نے جہاز پر ایک بندے کے ساتھ جان پہچان کر لی اور اس سے کہا، جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگی اور اس بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا، اس شخص نے اس گوالے کو بتایا، وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس شخص نے دیکھا اور نوجوان اٹھا اور جہاز سے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تیرنا بھی نہیں آتا تھا، چنانچہ جب وہ سمندر کے اندر گیا تو اوپر ہی نہیں آیا۔ جب اس شخص نے دیکھا یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ سمجھ گیا کہ نوجوان ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ جب اس شخص نے حج کر لیا اور حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا کہ اس نے دیکھا وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس شخص نے فوراً گوالے سے پوچھا، آپ تو وہی ہو نا جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے گوالے سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ گوالے نے جواب دیا، میرے ساتھ چلو، آگے چل کر سب بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص گوالے کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا ایک نئی گاڑی ٹھہری ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ گوالا اس کار کے اندر بیٹھ گیا اور اس شخص کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ڈرائیور ان کو ایک مکان پر لے گیا جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو گھر بہت ہی خوبصورت ہے۔ گوالے نے اس شخص کو بٹھا کر نوکر سے کہا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟
میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا یہ سب کچھ تمہارے پاس کیسے آیا؟ پھر گوالے نے اسے بتانا شروع کیا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس شوق میں محبت کا مجھے یہ صلہ ملا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ اس کے بعد لہر خود ہی مجھے دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہی۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیند اور بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ جب میں اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کا سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں نے دیکھا گرل کی دوسری طرف ایک کوٹھی نما گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے گائے ان لوگوں کو قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھ گئے، مگر گائے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا، دوسرا آدمی تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ کچھ دیر اس گائے کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے انہیں سمجھایا، اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ جنگلہ ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان، وہ کوٹھی ایک ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرے۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے میں دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی۔ اب جب میں نے ان سے کہا میں دودھ نکال دیتا ہوں تو وہ لوگ گیٹ کا تالا کھول کر اندر لے گئے، اور جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے انہیں اس گائے سے 8 سے 10 کلو دودھ نکال کر دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے جب دیکھا تو دودھ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی اس بندے کو جانے نہیں دینا۔ جب ڈائریکٹر سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا میں پاکستان سے حج کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکال لیتے ہو۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا فکر نہ کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری تفصیل بتائی۔ اس کے والد نے 200 گائے کا باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا۔ ہمیں بھی ایسے ہی ایکسپرٹ بندے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اس کے پاس پہنچا دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس نے کہا تم مجھے صبح و شام دودھ نکال کر دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا ٹائم آیا تو میں نے 20-25 گائے کا دودھ منٹوں میں نکال دیا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا تم یہی رہو، ہم تمہیں حج بھی کروائیں گے۔
اور میں نے ان سے کہا مجھے گھر جانا ہے، میرے بیوی بچے وہاں ہیں۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ گاڑی بھی تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، اور تم اپنے بیوی بچوں کا بتاؤ، میں آنے والے جہاز سے انہیں بھی بلوا لیتا ہوں، تمہاری بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب میں نے حج بھی کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی ہیں، اب میں یہی رہوں گا۔ سچ ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دنیا و آخرت دونوں کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ دوستو، ہماری اگر یہ کہانی پسند آئے تو ہمیں دوستوں میں شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔